آیت نمبر 6۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاة الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواهم النار بما كانوا یکسبون۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربهم بإیمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان یقیناً فی میں اختلاف لیل و نہار، رات دن اور رات کے اختلاف، یقیناً دن اور رات کے اختلاف میں نمبر 1، نمبر 2، وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جو اللہ نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین میں، لآیات لقوم یتقون، لا ضرور، آیات دلائل، لقوم یتقون بچنے والی قوم کے لیے، قوم کو قوم کہہ لیں یہاں پہ، لیکن ذرا لوگ کر لیں تو زیادہ قابل فہم ہو جائے گا، بچنے والے لوگوں کے لیے آسمان و زمین میں جو اللہ نے پیدا کیا ہے ان میں، اور دن اور رات کے اختلاف میں دلائل ہیں۔ اب کس چیز پہ دلائل ہیں یہ ہم نے تعین کرنا ہے آگے آنے والے مضمون سے یا گزشتہ بیان ہونے والے مضمون سے۔ پہلے جو کچھ بیان ہو چکا وہ یہ کہ زمین اور یہ کائنات اللہ نے بالحق پیدا کی ہے، اور اس کی ڈیٹیل تھوڑی سی سورج اور چاند کے حوالے سے بیان کی، اور پھر یہ بات کہی کہ تاکہ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو ان کے نیک اعمال کی جزا دے، یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ کا قانون جزا و سزا ہے یہ بیان ہو رہا ہے، اور اس پر یہ دلائل ہیں کہ نیک لوگوں کے لیے نیک انجام اور بہتر بدلہ، اور بد لوگوں کے لیے برا انجام اور برا بدلہ۔ یہ استدلال ہے، آغاز، اور اس پر دلائل ہے۔ تو دن اور رات اور آسمان و زمین میں جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے یہ بھی اسی بات پر دلیل ہے کہ ان لوگوں کے لیے جو ہلاکت سے بچنا چاہیں، جو تباہی سے بچنا چاہیں، جو سزا سے بچنا چاہیں، جو برے اعمال کے برے نتائج سے بچنا چاہیں، ان کے لیے غور و فکر کا بڑا سامان موجود ہے کہ اس کائنات کے اندر اللہ کا قانون کار فرما ہے جو غیر متبدل ہے۔ تو کائنات کو اللہ نے بالحق پیدا کیا ہے، اور یہ سورۃ آل عمران میں بھی آیا کہ جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یا اے ہمارے پروردگار تو نے اس کو باطل پیدا نہیں کیا، یہ جو کچھ بھی کارخانہ قدرت ہے تو نے اس کو باطل پیدا نہیں کیا، ہر چیز اپنے قانون کی پابند ہے، اور جن نتائج کو دینے کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے وہ نتائج دے رہی ہے۔
تو انسان کے بارے میں بھی جو نتائج اسے بتا دیے گئے ہیں وہ اسی طرح سے وہ نتائج پیدا ہوں گے، یعنی نیک اعمال کا نیک انجام اور برے اعمال کا برا انجام۔ تو اس میں پھر کیا کہا آخر میں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک، تیری ذات پاک ہے کہ جو اس قسم کے بے مقصد اور بے فائدہ کام کرے۔ وقنا عذاب النار، نتیجہ یہاں پہ پہنچایا کہ ہمیں عذاب نار سے بچا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ مطلب جزا اور سزا برحق ہے۔ ہم آگ میں جانا نہیں چاہتے بلکہ تیری نعمتوں کو پانا چاہتے ہیں، اور کائنات کے پوری کائنات کے اندر جو سازگاری ہے، تضاد میں سازگاری، یہ دن اور رات متضاد ہے نا، دن روشنی ہے، رات اندھیرا ہے، تو لیکن یہ دن اور رات اس کائنات کے مقصد کے لیے سازگاری پیدا کرتے ہیں۔ اس میں انسان کے لیے سازگاری ہے کہ دن کام کے لیے ہے، رات آرام کے لیے ہے، تضاد میں سازگاری، اپنے مقصد کے لیے سازگاری۔ تو یہ مطلب استدلال ہے اس پر کہ جو انسانی اعمال ہیں اس کے جو نتائج ہیں، ہر انسان کو اس کے اعمال کے نتائج کو پانا ہے یا بھگتنا ہے۔ آگے چلیے، ان الذین لا یرجون لقاءنا، یقیناً جو لوگ ہماری ملاقات کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، ورضوا بالحیات الدنیا، اور راضی ہیں حیات دنیا۔ حیات دنیا، دنیا ہے ادنا کا مؤنث، حیات مؤنث ہے نا، اردو میں بھی مؤنث ہے حیات، زندگی، اور اس کی صفت ساتھ لگی ہے ادنا۔ اردو میں ادنا کی مؤنث استعمال نہیں ہوتی ہے، تو وہی دنیا ہی ہے، لیکن ادنا مذکر کے لیے بھی ادنا، مؤنث کے لیے بھی ادنا۔ تو ادنا اس کا ترجمہ کریں گے ادنا حیات، مرکب توصیفی ہے نا، ترجمہ کس میں کرتے ہیں؟ نہیں ترجمہ یہ حیات الدنیا کا ترجمہ کس میں کرتے ہیں؟ مرکب اضافی میں کرتے ہیں، اردو میں ہم مرکب اضافی، دنیا کی زندگی، مرکب اضافی میں کرتے ہیں، کیا مرکب توصیفی ہے۔ تو ترجمہ اس کا بنتا ہے ادنا حیات۔ اس سے بھی اردو میں کم از کم نہیں سمجھ آتی، اس میں ایک اور مقصد پہ داخل کرنا پڑے گا، ایک اور لفظ، وہ ہے مقصد۔ ادنا مقصد حیات، حیات جو ہے یہ ہماری زندگی ہے، حیات، اس کے پھر دو حصے ہیں، ایک آپ اعلیٰ مقصد حیات کے لیے زندگی گزار دیتے ہیں، اور دوسرا ادنا مقاصد حیات کے لیے زندگی گزار دیتے ہیں۔ تو حیات الدنیا عربی میں تو مرکب توصیفی ہے، عرب تو اس کو سمجھتے ہیں، لیکن جب اردو میں ہم ترجمہ اس کا دنیا کی زندگی کرتے ہیں تو وہ مرکب اضافی بن جاتا ہے، ترجمہ صحیح نہیں ہوتا۔ تو مرکب توصیفی میں جب ترجمہ ہوتا ہے تو پھر ترجمہ ہوتا ہے ادنا حیات یا ادنا زندگی، تو اس سے بھی بات نہیں بنتی، تو پھر ایک لفظ اور جب ایڈ کرتے ہیں تو بات بن جاتی ہے ادنا مقصد زندگی۔ ادنا مقصد زندگی کو ترجیح دیے رکھی، اس پر راضی ہو گئے، ورضوا بالحیات الدنیا، ادنا مقاصد حیات پر راضی ہو گئے، ان
ان کے سامنے اعلیٰ مقصد زندگی بھی آیا تھا. زندگی تو ہے نا جس کو ہم گزار رہے ہیں, ہمارے پاس وہ وقت جو ہماری موت تک کے لیے اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے, اور یہ آزمائش کے لیے دیا ہے. جی کون بہتر عمل کر کے آتا ہے, یہ آزمائش ہے. تو بہتر عمل اعلیٰ مقصد زندگی ہو گیا, بدتر عمل ادنا مقصد زندگی ہو گیا. تو بہتر عمل یعنی اعلیٰ مقصد زندگی کو چھوڑ کر ادنا مقصد زندگی کو اختیار کر لیتے ہیں اور اس پر راضی ہو جاتے ہیں. جنہوں نے ہماری طرف پلٹنے کی طرف توجہ نہ دی, ہماری سامنے حاضری کی طرف توجہ نہ دی, اور ادنا مقاصد حیات پر راضی رہے. وَاطْمَأَنُّوا بِهَا, اور اس پر مطمئن بھی رہے. ان کے اندر کوئی تڑپ پیدا نہ ہوئی, کوئی پریشانی پیدا نہ ہوئی, کوئی ان کو جھنجھوڑا نہیں ہے کسی چیز نے. اس پر ادنا مقاصد حیات پر مطمئن رہ کر زندگی گزار دی. وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ, اور وہ لوگ جو ہماری تعلیمات سے غافل رہے. آیاتنا ہماری تعلیمات جو قانون کی شکل میں بھی آئیں اور عقائد کی شکل میں بھی آئیں. اخلاق و عقائد قانون کی شکل میں آئیں کہ زندگی کو اس قانونی ڈھانچے کے مطابق استوار کرو, اور عقائد و اخلاق کی شکل میں آئیں کہ سوچوں کو ان اخلاق کے مطابق ڈھالو اور ان عقائد کو اختیار کرو. دونوں چیزیں. تو اس سے انہوں نے غفلت برتی. غفلت, یہ میں جو کہا کرتا ہوں نا کہ عوام جاہل کاہل غافل, یہ جو بڑا طبقہ ہے با اختیار بڑا ہوشیار, تو وہ بڑی ہوشیاری کے ساتھ زندگی گزارتا ہے, لیکن اس کا مقصد حیات ان کا اپنا متعین کیا ہوا ہوتا ہے. اختیار بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ, اور ہوشیاری بھی ہوتی ہے, بیداری بھی ہوتی ہے. اپنے مفادات کی حفاظت میں بڑا وہ تیز ہوتا ہے. لیکن جب اللہ کی بات آئے تو اس کے سامنے سر جھکانے کی بجائے وہ ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے. کس وجہ سے؟ اپنے مفادات کی حفاظت کے لیے, مقام کی حفاظت کے لیے, یا اناؤں کی حفاظت کے لیے. انا بھی ایک رکاوٹ بنتی ہے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے سامنے سر جھکانے کے راستے میں. تو یہ ہو گئے غافل. والذین هم عن آیاتنا غافلون, جو ہماری تعلیمات سے غافل ہیں. اولئک مأواہم النار, یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ ہے جہنم, آگ. بما کانوا یکسبون, ان کے اپنے کیے کے نتیجے میں. بما کانوا یکسبون, جو کچھ انہوں نے کمایا تو ان کی کمائی ان کے سامنے آ جائے گی. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. انسانوں کو اگر انعام ملے گا تو ان کے کمائی کے نتیجے میں, اور اگر سزا ملے گی تو ان کے کیے کے نتیجے میں. لہذا اللہ تعالیٰ نہ کسی کو ناجائز نوازتا ہے اور نہ کسی کے اوپر ناجائز بوجھ ڈالتا ہے, سزائیں دیتا ہے. تو وہ تو انسانوں کا کیا ہے ان کے سامنے آ جاتا ہے. اور جو اطاعت کریں گے, اطاعت میں جتنا جذبہ بھر دیں گے, جتنی آرزو بھر دیں گے, جتنی تمنا کو بڑھائیں گے, ہیں جی, تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بھی وزن ہے, اس کا بھی اجر ہے. جو کوئی مشقت اٹھائے گا, جو کوئی تکلیف برداشت کرے گا, یعنی وہ اللہ تعالیٰ اس کا دیکھنے والا ہے کہ میرے بندے نے میرے لیے کتنی کوئی مشقت اٹھائی, ہیں جی, کتنی تکلیف سے اس نے میری اطاعت کی, میرا حکم مانا, اور میرے دین کی سرفرازی کے لیے کتنا اس نے تن من دھن لگایا, ہاں جی, وار دیا. یہ سب اللہ کی نظر میں ہے. تو اللہ اس کے مطابق ان کو اجر دے گا. بندے کریں گے اپنی حیثیت کے مطابق, اللہ عطا فرمائے گا اپنے مقام اور مرتبے کے مطابق جو بہت زیادہ ہوگا. تو لیکن ہوگا انسانوں کے اعمال پر, یعنی یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے, ہوگا انسانوں کے اعمال پر اور ان کی نیتوں پر, ان کے ارادوں پر اور ان کے عزائم پر.
تو اسی طرح پھر وہ ہیں جو مقابلے میں آ جاتے ہیں، انکار کی روش اختیار کر لیتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی معاملہ ان کی نیتوں کے مطابق ہی ہوگا، جو حدیث میں آیا نا کہ انما الاعمال بالنیات، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہاں انسانوں کے اعمال کا بدلہ ان کی نیتوں کے مطابق ملنا ہے اللہ کے ہاں، لیکن یہاں زمین کے اندر جو ہے جیسے انسانوں کے اعمال ہیں، عدالت نے اسی کے مطابق فیصلہ دینا ہے، تو اس لیے بندے کو معاملہ چونکہ اللہ کے ساتھ ہے، اس لیے خالص اللہ کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ اچھا جی، اب اگلی بات اس سے دوسرا کریکٹر آ گیا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کی، انسانیت کی بھلائی کے کام کیے، عمل صالح انسانیت کی بھلائی کے کام، صلاحیت بخش اعمال، یہدیہم ربہم بے ایمانہم، یہدیہم ہدایت دے گا اللہ انہیں، بے ایمانہم ان کے ایمان کے ساتھ، ان کے اعمال کے جو نتائج ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان کی طرف رہنمائی فرمائے گا، ان کے ایمان رائے گا نہیں جائے گا بلکہ وہ برابر ہوگا، ایمان انہیں بچا لے جائے گا اور اللہ کے انعامات کا مستحق بنا دے گا۔ اور ایمان کے ساتھ قرآن مجید عمل صالح کا ذکر ضرور کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ صرف کلمہ پڑھنے ہی پر نہ رہ جائیں کہ ہم ایمان لے آئے تو بس اب ساری نجاتیں ہمارے لیے مخصوص ہو گئی ہیں، نہیں، بلکہ اعمال تلنے ہیں جی، اور یہ کلمہ پڑھنا انسان کو اعمال صالح پہ ڈال دینے کا باعث ہونا چاہیے۔ کلمہ پڑھ کے، کلمہ کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ جس کو مل گیا وہ جنت میں ضرور وہ داخل ہو جائے گا، نہیں، بلکہ کلمہ راستہ ہے جنت پہ جانے کا، کہ وہ یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ نیک اعمال کریں گے تو جنت میں جائیں گے، وہ نجات دلا دیتا ہے انسانوں کو دیگر تمام ہستیوں سے جو انسانوں کی زندگیوں میں دخیل ہوتی ہیں، جنہوں نے انسانوں کو اپنا غلام بنایا ہوا ہوتا ہے، اور جن کے لیے، جن کی خوشنودی کے انسان ساری زندگی گزار دیتا ہے اور پھر بھی نہیں ملتی اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ فائدہ ہے اللہ کی رضا حاصل ہو گئی تو آپ کامیاب ہو گئے، اور اللہ کی رضا کس میں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، بس انسانی زندگی میں دو ہی قاعدے ہیں، ایک اللہ ہے، ایک اس کا رسول ہے، اللہ اور اس کا رسول، تو جو رسول چلتا پھرتا قرآن ہے اور اللہ کلام اللہ، اللہ کا قرآن، اسی سے پہچانا نا ہم نے، اسی کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوئی اللہ کی ہدایت اور تعلیمات، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن، تو ان دو چیزوں، یہی دو چیزیں چھوڑ کے گئے، حضور نے فرمایا نا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو جب تک اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے، نمبر 1 قرآن اور نمبر 2 میری سنت، تو یہ 2 چیزیں ہیں جن پہ مسلمانوں کو آنا ہے۔ نبی جڑا ہے وہ صرف کلام اللہ دیوڑ ہے، اودے چونگے سنت کیوں مطلب کوئی وقت دے واسطے نہیں جی، یہ تو کتاب دینی تھی تو پھر ویسے ہی فرشتے کے ذریعے بھیج دیتا اللہ تعالیٰ کتاب، ویسے ہماری سرانے میں پڑی ہوتی، چھت میں پڑی ہوتی، ہاں، تو وہ اللہ نے رسول بھیجے، اور رسول کے بغیر نہیں سمجھ بھی نہیں آتی، اور مطلب آپ چل ہی نہیں سکتے جی، لیکن یہ ہے ضرور میں یاد دلا دوں آپ کو کہ ہمارے ہاں کے جو مذہبی رہنما ہیں، مطلب پیر، یہ بزرگ، یہ جتنا بھی سلسلہ نا، تو وہ راہبانہ تصوف کی وجہ سے، تصور یہ ہے کہ جب ان پہ حقیقت منکشف ہوتی ہے نا بزرگوں پہ، وہ کیا کرتے ہیں؟ دنیا چھوڑ جاتے ہیں، جب یہ صوفی پہ کہہ لیں آپ، ولی پہ کہہ لیں، حقیقت منکشف ہوتی ہے، وہ دنیا سے پردہ کر جاتا ہے، وہ چھپ جاتا ہے، جنگلوں میں جا کر بسیرا کرتا ہے، لیکن نبی پر جب حقیقت منکشف ہوتی ہے
وہ غار سے نکل کر انسانی زندگی میں انسانوں میں آتا ہے، اور جو کچھ اس نے وہاں دیکھا ہوتا ہے وہ آ کے سارے انسانوں کو بتاتا ہے جی۔ تو نبی کی جو شریعت اور نبی کی جو تعلیم ہے وہ انسانوں میں رہنا اور انسانوں کو اس تعلیم سے سرفراز کرنا، اس تعلیم سے آشنا کرنا اور اس تعلیم کے مطابق انسانوں کو ڈھالنا اور بنانا اور اس پہ لانا ہے جی۔ تو وہ پہلے دن سے ہی پھر واپس غار ہرا نہیں گئے، پھر غار ثور تو آیا، غار ہرا نہیں آیا ہے جی۔ تو وہ چند روز جو رہے سو رہے، وہاں پہ جو کچھ پایا پھر آ کے ساری دنیا کو دیا اور تقسیم کر دیا۔ تو یہ فرق ہے، یہ ہمارے ہاں کے یعنی الٹ چیزیں ہمارے ہاں رائج ہو گئی ہیں، مشہور ہو گئی ہیں۔ تو اس کا اسلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھو اگر نبی نہ ہوتے تو ہم یہ بات بھی اس سے بھی نا آشنا ہوتے ہیں جی۔ تو پھر ہم انہی لوگوں کے پیچھے ہوتے کہ جو ترک دنیا پہ آمادہ کر رہے ہوتے اور ترک دنیا کو بڑا عظیم مقصد بنا کر پیش کر رہے ہوتے۔ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ نہ ہوتی۔ سبحان اللہ۔ تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، جاری ہیں ان کے نیچے نہریں، فی جنات النعیم، نعمت بھرے باغوں میں پانی کی نہریں جاری ہیں۔ یہ اہل ایمان کا عمل صالح پہ پڑ جانے کے نتائج ہیں جو ان کو ملنے والے ہیں۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم، دعواہم ان کا دعویٰ ہوگا، فیہا اس میں، ان باغوں بھری جنتوں میں، سبحانک پاک ہے تو، اللہم اے اللہ، یہ اللہ یہ دعویٰ ہے پاک ہے تو، کس چیز سے؟ دو چیزوں یعنی عیوب اور کمزوریوں اور نقائص سے پاک ہے تیری ذات۔ دو کو میں مثال کے طور پر پیش کیا کرتا ہوں، یعنی ایک مجبوری اور دوسرا کمزوری، مجبوری اور کمزوری۔ مجبوری یہ ہے کہ طاقت کے سامنے جھکنے کا نام مجبوری ہے، اور رشتے ناتوں یا کسی بھی وجہ سے اپنے فیصلے کو تبدیل کرنے کا نام کمزوری ہے، یعنی کمزوری اور مجبوری ایک چیز ہوگی، دوسری ناانصافی ہے۔ کمزوری اور مجبوری اور دوسری ناانصافی۔ ناانصافی سے اللہ پاک ہے اور کمزوری اور مجبوری سے اللہ پاک ہے جی۔ ناانصافی جو ہے یہ ہمارے یہاں رائج ہے عام۔ دو آدمی برابر محنت کرتے ہیں، ایک کو اللہ مالا مال کر دیتا ہے، دوسرے کو ناکام کر دیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ ناانصافی ہے کہ نہیں ہے؟ میرٹ کے اوپر فیصلہ نہیں ہے، ناانصافی ہوگی نا پھر۔ اللہ ناانصافی سے پاک ہے۔ یعنی مثالیں دیتے ہیں کہ جی فصل ہے کاشتکار کی، دو کاشتکار ہیں، بٹ سانجھی ہے، ادھر والے کی فصل لہلہاتی ہے، ادھر والے کی وہ تباہ حال ہے، وہ اللہ کے کھاتے میں ڈال دیا، اللہ نے کیا ایسا۔ یہ انصاف ہے ناانصافی ہے؟ ناانصافی ہے۔ جی دو بھائی ہیں جی، یا دو افراد ہیں، دکان نے دونوں کی اکٹھی ہیں، ایک کی خوب چلتی ہے اور ایک کی کچھ بھی نہیں چلتی، تو یہ اللہ کے کھاتے میں ڈال دیا۔ اللہ ناانصافی سے پاک ہے۔ ہماری ناانصافی ہے جی، ہماری ناانصافی اللہ کی نہیں۔ مطلب تعین کریں نا، اللہ کے کھاتے میں نہ ڈالیں اس کو، یہ تو ناانصافی ہو گئی۔ آپ اسے اللہ کے کھاتے میں نہ ڈالیں بلکہ تعین کریں کہ اس کی دکان کیوں زیادہ چلتی ہے، یعنی یہ اسمائلنگ فیس ہے اور وہ ہر ایک کا عزت کرتا ہے، آتے ہی جناب اس کا حال چال پوچھتا ہے اور اس کو کوئی چیزیں دکھاتا چلا جاتا ہے، اور جب بندہ جاتا ہے تو تھوڑا تھوڑا اگر خالی ہاتھ بھی جاتا ہے یا تو لے لیتا ہے، یا پھر خالی ہاتھ بھی جاتا ہے تو شرمندہ جاتا ہے کہ یار اس نے مجھے اتنا اچھا سلوک کیا اور میں ایویں ہی جا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا جی۔ دوسرا ہے وہ آتے ہی وہ 12 بجے ہوئے ہیں چہرے پہ، ہاں بھائی بتاؤ کیسے آئے ہو، جلدی کا لینا ہے ورنہ جاؤ،
وہ پھر جائے گا نا، وہ آئے گا تو نہیں پھر دوبارہ. تو مطلب یہ منافع ٹھیک رکھا ہوا ہے، چیز درست دے رہا ہے، تو کوئی نہ کوئی اسباب ہیں اس کے، اللہ نے اسباب کے تحت بنائی ہے یہ دنیا، اور انسانوں کو ان کے کیے کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے. تو بات میں نے واضح کی تھی کہ جہاں پہ آپ کا اختیار ختم وہاں پہ آپ کی آزمائش ختم، جہاں پہ اختیار ختم وہاں پہ آزمائش ختم. جہاں کہتے ہیں کہ اللہ کرتا ہے تو پھر اللہ ہی ذمہ دار ہوا نا نتائج کا. جب میں نے کیا ہی نہیں، اللہ نے کیا ہے، تو پھر میں کیوں بھگتوں بھائی؟ پھر اللہ مطلب رسپانسیبل ہوگا. تو دو چیزیں ہیں، نمبر ایک انصاف، نا انصافی سے اللہ پاک ہے، نمبر دو کمزوری سے اللہ پاک ہے کہ اچھا بھی میرا فیصلہ تو یہ ہے، آپ کہتے ہیں میں بدل دیتا ہوں. یہ اللہ کے شایان نشان نہیں، کم تر ہے اللہ سے. تو اللہ کا علم بھی کامل، اللہ کا اختیار بھی کامل، اور اللہ کے نفاذ کی طاقت بھی کامل. تو کہتا تو وہ ہے، اور اللہ ایسے جذبات سے پاک جس سے حق باطل ہو جائے اور باطل حق بن جائے، ایسے جذبات سے بھی اللہ پاک. تو بندوں کو بھی اسی طرح سے مستحکم ہونا چاہیے، جیسا اللہ ویسے بندے. یعنی تخلقوا باخلاق اللہ فرمایا نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تخلقوا باخلاق اللہ، یا قرآن مجید میں آیا صبغت اللہ، اللہ کا رنگ اپناؤ. کیا مطلب؟ اللہ کی صفات اپناؤ. تو اب اگر اللہ ہی نہ خدا نخواستہ نا انصاف ہو تو بندوں نے تو اس سے بڑھ کے نا انصافیاں کرنی ہیں. تو اللہ ہی کمزوریاں میں مبتلا ہو نعوذ باللہ، تو بندے اس سے بڑھ کر کمزوریاں دکھائیں گے. جب اللہ ہر کمزوری سے پاک اور ہر نا انصافی سے پاک، تو بندوں کو بھی ہر کمزوری سے اور نا انصافی سے پاک ہونا وہ ان کا آئیڈیل ہونا چاہیے. تو انسان ہے کہیں خامی ہو جاتی ہے، کمزوری رہ جاتی ہے، تو وہ کسی نہ کسی درجے میں یعنی اس پہ معافی مانگے. پھر اس کے لیے جواز نہیں ہے، اس پہ معافی مانگے کہ یا اللہ میں غلطی کر بیٹھا. ہاں جی، وہ آخر تحیتہم فی السلام. تو وہاں پہ ان کا جو تحیہ، یہ دعا ہے، یہ جو ملاقات کے وقت کی دعا. ملاقات کیا ہے؟ سلام، سلامتی. آپ میرے لیے باعث سلامتی، میں آپ کے لیے باعث سلامتی. یہ یہاں کا معاشرہ بھی ہے، جی اس دنیا کا معاشرہ بھی، سارے ایک دوسرے کے لیے سلامتی ہی سلامتی، بغض سے خالی، غصے سے خالی اور اناؤں سے خالی، سارے ایک دوسرے کے لیے. جب آپ کا مقصد بلند ہو گیا، اعلیٰ ہو گیا، تو پھر خوبیاں اس مقصد نے آپ کے اندر پیدا کر لی. وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. اور آخری دعویٰ ان کا کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. یہ آغاز بھی اسی سے ہوتا ہے، سورۃ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین. الحمد کا معنی تعریف بھی ہے اور شکر بھی ہے. تعریف اور شکر کا مستحق ہے اللہ، جو نمبر ایک رب العالمین ہے، نمبر دو رحمان الرحیم ہے، نمبر تین مالک یوم الدین ہے. شکر اور تعریف کا مستحق ہے اللہ، اور ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. اسی نے کائنات بنائی، اسی نے انسان بنایا، اسی نے یہ نظام